الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. وقال اللہ تبارک وتعالی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے اس کائنات عالم کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. سارے کے سارے انسان ایک مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ مقصد کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات. اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا، حیات کو پیدا کیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ پاک یہ جان لیں کہ کون کیسا عمل کر کے آتا ہے، کون اچھا عمل کر کے آتا ہے. انسان اس ذات سے اپنا مقصد ضرور سمجھے جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے اس کو بنایا ہے. اس ذات سے اپنا مقصد ضرور جانے. بنانے والا ہی جانتا ہے کہ چیز کا مقصد کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات صانع بھی ہے، خالق بھی ہے، بدیع بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات صانع بھی ہے. صانع اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس پہلے کوئی مثال اور نمونہ موجود ہو، میٹیریل اور مادہ موجود ہو، پھر وہ اس چیز کو بنا دے. اللہ تعالیٰ کی ذات صانع بھی ہے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، تم پہاڑوں کو بڑا مضبوط خیال رکھ کرتے ہو کہ بڑے مضبوط بنے ہوئے ہیں. وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، ایک وقت آئے گا کہ یہ بادلوں کی طرح اڑیں گے. صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک مستقل بنایا ہے. تو صانع ذات اللہ کی ہے. کسی چیز کا میٹیریل، مادہ، مثال بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق فرما دی. اور اللہ تعالیٰ کی ذات خالق بھی ہے. خالق کل شیء، خالق کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی چیز کا پہلے اس کی مثال یا نمونہ موجود ہو، کسی چیز کا میٹیریل اور مادہ موجود ہو، مثال اور نمونہ موجود نہ ہو. کسی چیز کا میٹیریل موجود ہو، مادہ موجود ہو، مثال اور نمونہ موجود نہ ہو. اللہ جل شانہ خالق بھی ہے کہ مادہ اور میٹیریل موجود تھا، مثال اور نمونہ موجود نہیں تھا، پھر بھی اللہ نے پیدا فرما دیا. اور اللہ تعالیٰ کی ذات بدیع بھی ہے. بدیع اس ذات کو کہتے ہیں کہ نہ پہلے کوئی مثال ہے، نہ کوئی نمونہ ہے، نہ کوئی مادہ ہے، نہ کوئی میٹیریل ہے، پھر بھی اللہ جل شانہ تخلیق فرما دے. بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کو بغیر نمونے کے پیدا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات صانع بھی ہے، خالق بھی ہے، بدیع بھی ہے. تو ہم اس ذات سے پوچھیں گے کہ انسان کا مقصد کیا ہے، اس کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ تو قرآن پاک میں آتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. موت انسان کی منزل نہیں ہے کہ موت آ گئی اور انسان منزل تک پہنچ گیا، ایسا نہیں ہے. اور نہ ہی زندگی انسان کی منزل ہے. منزل انسان کی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے. یہ انسان کی منزل ہے. دنیا میں انسان کے اوپر اچھے اور برے حالات رہیں گے، تکلیف کے حالات بھی ہوں گے، راحت کے حالات بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایسا ہی بنایا ہے. مختلف حالات میں انسان کی آزمائش ہوگی. قرآن پاک میں آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں خوف سے ضرور آزمائیں گے. اللہ جل شانہ نے یہ آیت ایمان والوں کے لیے نازل فرمائی ہے، کفار کے لیے نازل نہیں فرمائی. ایک بات. اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا میں بعضوں کو آزماؤں گا، بعضوں کو نہیں آزماؤں گا، کبھی آزماؤں گا کبھی نہیں آزماؤں گا، ایسا نہیں فرمایا.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ خوف سے آزمائیں گے. والد صاحب کی طبیعت خراب، والدہ کی طبیعت خراب ہے، کبھی ایک ہاسپٹل میں لے کے جا رہے ہیں، کبھی دوسرے ہاسپٹل میں لے کے جا رہے ہیں، کوئی دوا اثر نہیں کر رہی، خوف کی کیفیت. ایسی وبائیں اور بیماریاں آ جائیں کہ علاج اس کا موجود نہیں ہے، خوف کی کیفیت، پتہ نہیں کیا ہوگا. والجوع ہم تمہیں بھوک سے بھی آزمائیں گے. والدہ کے منہ میں کھانا ہی نہیں جا رہا، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو کچھ کھلائیں گے تو فائدہ ہوگا، اندر چیز جا ہی نہیں رہی. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ ہم تمہیں مال کی کمی سے بھی آزمائیں گے، جانوں کی کمی سے بھی آزمائیں گے. وَالثَّمَرَاتِ نتائج کو تمہارے خلاف، منشا کے خلاف ظاہر کر کے بھی تمہیں آزمائیں گے. انسان چاہتا ہے کہ نتیجہ اس کے مطابق ہونا چاہیے. ہم نے علاج کروایا، کون سا ڈاکٹر جو ہے ہم نے چھوڑا ہو، کون سی اچھی دوا ہے جو ہم نے نہ خریدی ہو، لیکن نتیجہ ہمارے خلاف ظاہر ہو گیا، ہماری منشا کے خلاف ظاہر ہو گیا. ہم یہ نہیں چاہتے تھے. ہم تمہیں تمہاری منشا کے خلاف نتائج ظاہر کر کے بھی آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اس موقع پر صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. یاد رکھیے گا کہ دکھ جب انسان کو اپنے کسی عزیز اور اقارب کا دنیا سے جانے کا ہوتا ہے، وہ دکھ ضرور ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دکھ نہ ہو، کیسے نہ ہو. اور انسان اس دکھ کو اپنے دل سے الگ بھی نہیں کر سکتا کہ میں نے دکھ کو دور کر دیا، غم دور ہو گیا، ایسا نہیں ہے. اللہ نے دل بنایا ایسا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے پر جو دکھ کا اظہار کیا وہ بڑا عجیب ہے. ایک تو والد کا انتقال، والد سے محبت ہوتی ہے، اور پھر والد بھی ایسے جو ساری انسانیت کے لیے نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک امتیہ کی اپنے نبی سے جو محبت ہو سکتی ہے اس کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. وہ کیا محبت ہوتی ہے ایک امتیہ کی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے پر ایک شعر کہا ہے جو عجیب دکھ کا اظہار کیا ہے. ہمارے بزرگ مولانا عمر بالمبوری رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اجتماعات میں وہ شعر سنایا کرتے تھے. تو وہ شاعر کی جذبات کی ترجمانی ہے اور یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے. حضرت فاطمہ نے اپنا دکھ بیان فرمایا. صبت علی مصائب لو انہا ہمارے اوپر بڑے غم آئے، بڑے دکھ آئے. صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا ہمارے اوپر تو اتنے دکھ آئے ہیں اور تکلیف آئی ہیں کہ اگر یہ دکھ اور تکلیف اگر دنوں پر آتے تو دن رات ہو جاتے، تاریک ہو جاتے. یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر کی جذبات کی بات ہے. انسان کو دکھ ہوتا ہے، دل دکھ محسوس کرتا ہے، غم محسوس کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں جان دی، آخری سانس آپ کے بازو میں لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ بیٹا بیمار ہے، 1.5 عمر ہوگی. آپ تشریف لائے اور اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو انہوں نے آخری سانس آپ کے ہاتھوں میں لیا. اس موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. بڑی بڑی تکلیف کے موقع پر نہیں روئے، بڑی بڑی تکلیف کے موقع پہ نہیں روئے. غزوہ احد میں پہنچنے والی تکلیف پہ نہیں روئے جس میں تلوار کا وار نے خود کی کڑیوں کو آپ کے رخسار میں نسا دیا تھا. طائف میں پتھر مارے گئے، آپ کے رونا وہاں ثابت نہیں. شعب ابی طالب میں بڑی تکلیف اٹھائی ہے، 3 سال رونے کی بات نہیں ملتی، لیکن اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، آنسو سے روئے. ساتھ ایک صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ما ہذی یہ کیا چیز ہے؟ آپ تو ہمیں صبر سکھاتے ہیں، صبر کرو صبر کرو، آپ خود رو رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو لوگ موجود تھے ان کو بھی تعلیم دی اور قیامت تک کے آنے والی ساری نسل انسانیت کو تعلیم دی کہ صبر کس چیز کو کہتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ رونا دل کی نرمی کی وجہ سے ہے. پھر آپ نے صبر کی تعلیم فرمائی. آپ نے فرمایا ان العین تدمع میری آنکھیں رو رہی ہیں، والقلب يحزن اور میرا دل غمگین ہے، ولا نقول الا ما يرضى ربنا لیکن زبان سے صرف ہم وہ بات نکالیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے.
وَإِنَّا بِفَرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم ہم آپ کے غم میں، ہم آپ کی جدائی میں بہت غمگین ہیں۔ شکوہ نہیں کریں گے، اے اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صحت دے سکتے تھے، آپ کے پاس صحت کے خزانے ہیں، ہماری والدہ کو اور زندگی مل سکتی تھی، ہماری والدہ بیماری سے محفوظ رہ سکتی تھی، آپ کے پاس تو لامحدود خزانے ہیں۔ اے اللہ ہماری والدہ کو اتنی تکلیف کیوں دی؟ ایک ہاسپٹل میں لے کر گئے، وہ انجیکشن لگا رہے ہیں اور وینٹیلیٹر پہ لے کے جا رہے ہیں، ساری تکلیف اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ چاہتے تو صحت دے سکتے تھے۔ اللہ کی تقدیر سے شکوہ نہیں۔ جب انسان یہ بات کہتا ہے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ناپسند ہوتا ہے۔ ہم اس کی ملک ہیں، ہم کیا کہیں گے؟ جب تکلیف آئے گی تو ہم کیا کہیں گے؟ ہمارے الفاظ زبان پر کیا آئیں گے؟ دل غمگین بھی ہوگا، آنکھیں روئیں گی اور دل غم سے پھٹ رہا ہوگا، الفاظ ہماری زبان پر یہ آئیں گے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، قالوا تو یہ کہتے ہیں انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ اچھا جب یہ بڑے لوگ دنیا سے جاتے ہیں نا، حالات بدل رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو بوڑھی ماں گھر میں ہوتی ہے، یہ جو بوڑھے لوگ گھر میں ہوتے ہیں، ہم نوجوان نہیں جانتے ان کی کیا برکتیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ کیا رحمتیں ہوتی ہیں، اور ان لوگوں نے خاندانوں کو کس طرح جوڑ کے رکھا ہوتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ حالات انسان کے بدل رہے ہوتے ہیں جب بوڑھے لوگ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، جب بڑے سروں سے اٹھتے ہیں، انسان سمجھتا ہے ناکامی کے حالات آ گئے یا کاروباری اعتبار سے نقصان ہو جائے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ہم یہاں ایک غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جب ہم صحت مند ہوں تو اللہ ہم سے خوش ہے، جب ہم بیمار ہو جائیں تو لگتا ہے اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، جب حالات وبا کے نہیں تھے تو اللہ ہم سے خوش تھا، اب وبا کے حالات آ گئے، بیماریوں کے، اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، بس سب تو اللہ ہم سے ناراض ہو گیا۔ کاروبار چل رہا تھا، اللہ ہم سے راضی تھا، کاروبار ختم ہو گیا، اللہ ہم سے ناراض ہو گیا۔ اولادیں ہیں، اللہ پاک نئی نئی اولادیں دے رہے ہیں، اولادیں دے رہے ہیں تو وہ خوش ہیں کہ بس اللہ پاک ہم سے خوش ہیں۔ اولادیں نہیں ہیں، لگتا ہے اللہ کا عذاب ہے، اللہ تعالی ہم سے ناراض ہیں۔ عزیز و اقارب قریبی حیات تھے، لگتا ہے کہ اللہ پاک ہم سے خوش ہیں، جب عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے لگتا ہے اللہ پاک ہم سے ناراض ہو گئے۔ اللہ کی رضا کا، اللہ کی رضا کا یا اللہ کی ناخوش ہونے کا یہ معیار نہیں ہے، یہ غلط معیار ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ اللہ تکلیف کے حالات لائیں اور عین تکلیف کے حالات میں اللہ بندے سے راضی ہوں۔ عین تکلیف کے حالات میں قریبی لوگوں کا انتقال ہو گیا ہے، کاروبار متاثر ہو گئے ہیں، نظام عالم متاثر ہو گیا ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ راضی ہو؟ جی ہاں، جس کی زبان سے الفاظ نکلے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس تکلیف دہ حالات میں اگلی آیات یہ کہتی ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر تیرے رب کی رحمتیں بھی ہیں، عنایتیں بھی ہیں۔ تکلیف کے حالات ہیں، قریبی چلے گئے ہیں، اللہ فرمانے تیرے اوپر تو ہماری عنایتیں برس رہی ہیں، اور اگلا وعدہ بڑا عجیب ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ لہٰذا ہم اپنے رب سے مایوس نہیں ہوں گے۔ شاید ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا، مایوس نہیں ہوں گے اپنے رب سے، وہ انسانوں سے بڑی محبت فرمانے والے ہیں۔ جب ہمارے عزیز و اقارب حیات تھے، والدہ حیات تھی، ہم نے ان کی خدمت کی الحمدللہ، اب وہ چلی گئی، کیا اب بھی ہم ان کی خدمت کر سکتے ہیں؟ کیا اب ہم ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ ان کی زندگی میں ہم نے ان کی خدمت کو ضروری سمجھا تھا۔ ڈاکٹر حضرات نے کہا تھا اینٹی بایوٹک کھلائیں، ہم دوڑے تھے۔ ڈاکٹر حضرات نے کہا تھا کہ یہ انجیکشن لائیں، ہم نے کوشش کی تھی، اچھے ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی کوشش کی تھی، ہم نے جو غذا کہی تھی ہم نے کھلانے کی کوشش کی تھی، ہم ضروری سمجھتے تھے۔ انسان کی دنیا سے جانے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں کیا مانگوں، کیا دعا، میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم یہ دعا مانگا کرو، اور میری یہ درخواست ہوگی اپنی تمام بہنوں سے، بیٹیوں سے،
سب سے کہ ہم یہ دعا کا اہتمام کریں. آپ نے فرمایا یہ دعا مانگا کرو, اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتننا بعدہا, اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتننا بعدہا. میں ایک دفعہ اور عرض کر دیتا ہوں, اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتننا بعدہا. اے اللہ ہمیں ان کے اجر سے محروم نہ فرما, ان کے بعد کسی فتنے میں مبتلا نہ فرما. یہ جو حدیث, اس دعا کا جو پہلا جز ہے, اے اللہ ہمیں ان کے اجر سے محروم نہ فرما, اس کا کیا مطلب ہے؟ محدثین نے لکھا, اس کا مطلب یہ ہے, یہ جو ماں تھی نا, ماں جب ہم گھر لیٹ آتے تھے یہ آیت کریمہ پڑھ رہی ہوتی تھی, یہ ہمارے لیے دعائیں مانگا کرتی تھی, یہ مصلی بچھا لیتی تھی جس دن ہم گھر رات تاخیر سے آتے تھے, اس کو نیند نہیں آتی تھی, اس کی دل سے بار بار نکلتا تھا, اے اللہ ان کو عافیت سے پہنچا دیں, خیریت سے پہنچا دیں. الحمدللہ بچیوں کی شادیاں ہو گئیں اور گھروں کی ہو گئی ہیں, لیکن ماں نے دعا نہیں چھوڑی تھی. جب آپ کو کوئی تکلیف ہوتی تھی یہ مانگا کرتی تھی دعا. اب وہ مانگنے والی نہیں رہی. اس ماں کی دعا کا کوئی بدل نہیں. اس کے اندر سے نکلنے والے جو جذبے سے دعا تھی, اس جذبے کو آپ دنیا میں ہم کہیں نہیں ڈھونڈ سکتے. کہاں سے لائیں یہ جذبہ؟ اس ماں کا. اس لیے فرمایا اللہ سے مانگو, اے اللہ وہ جو ہمارے لیے ماں دعائیں کرتی تھی جس جذبے سے, اور آپ عطا فرماتے تھے, اب تو وہ مانگنے والی رہی نہیں, لیکن آپ کے خزانے لامحدود ہیں. آپ ہمیں ان دعاؤں کے اجر سے محروم نہ فرمائیں, آپ اپنے خزانے سے ہمیں عطا فرما دیا کریں. اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتننا بعدہا. اللہ اکبر. ایک اور صحابہ ہے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ میرے والد صاحب کا دعا انتقال ہو گیا, میں کیا ان کے لیے دعا کیا کروں؟ آپ نے دعا سکھائی اور اس کا اہتمام ہو جائے. اللہم اغفر لہ وارحمہ, اے اللہ ان کی مغفرت فرما, ان پہ رحم فرما. چونکہ والدہ کا انتقال ہوا ہے تو ہم یوں مانگیں گے, اللہم اغفر لہا وارحمہا, اللہم اغفر لہا وارحمہا, اے اللہ ان کی مغفرت فرما اور ان پہ رحم فرما. یہ معمولی دعا نہیں ہے. ہم سمجھتے اگر ہم نے زبان سے کہہ دیا اللہ ان کی مغفرت فرما, اس سے کیا ہوگا؟ حدیث میں واضح آتا ہے جب انسان کسی کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی میت کو, دنیا سے جانے والے کو, وہ دعا پہاڑوں کی مانند کر کے اس کا اجر عطا فرماتے ہیں. اس لیے معمولی دعا نہیں ہے یہ. اور محدثین نے صاف لکھا ہے, جب بھی اپنی والدہ کی یاد آئے, اپنے قریبی عزیز کی یاد آئے, دنیا سے چلے گئے ہیں جو, جب بھی یاد آئے فوراً یہ الفاظ زبان پر آئیں, اللہم اغفر لہا وارحمہا, اے اللہ ان کی مغفرت فرما اور ان پہ رحم فرما. ایک تو اس دعا کا اجر ان کو ملے گا اور پڑھنے والے کو اللہ دلی سکون عطا فرمائیں گے. اور اس دنیا سے جانے والے انسان کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد ہے, اذا مات الانسان, جب دنیا سے انسان چلا جاتا ہے, انقطع عملہ, اس کا عمل نامہ بند ہو جاتا ہے, الا من ثلاث, لیکن تین چیزیں باقی رہتی ہیں. تین چیزیں باقی رہتی ہیں. صدقۃ جاریہ, ایک ایسا صدقہ جو جاری ہو, یعنی کوئی رفاع عامہ کا کام ہے, کوئی کنواں ہے ان کے نام کا, مسجد کی تعمیر میں کوئی پیسہ لگا, کسی مستشفی ہاسپٹل کے اندر جو لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, بیمار انسانوں کو, اس میں کسی پیسہ لگا, کسی بھی رفاع عامہ کے کام میں ان کے نام سے پیسہ لگا, تو جب تک وہ رفاع عامہ کا کام جاری رہے گا اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرماتے رہیں گے. اور دوسرا ولد صالح, نیک بچہ, نیک اولاد. اس ماں نے اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کی تھی, بیٹا نماز پڑھا کرو, بیٹی نماز پڑھا کرو. اب یہ بچہ جب بھی نماز پڑھے گا اس کا اجر اللہ اس کی والدہ کو پہنچائیں گے. یہ ماں کہتی تھی بیٹا حرام نہیں کھانا, رزق حلال کمانا ہے. انشاءاللہ یہ نیک اولاد رزق حلال کمائے گی, یہ اجر اللہ جل شانہ ان کی والدہ کو عطا فرمائیں گے. اور روایت میں آتا ہے, او علم ينتفع به, یا ایسا علم چھوڑ کے گئے ہوں جس سے نفع اٹھایا جائے. ان کی ذات سے آگے علم کی کوئی شکل پیدا ہو گئی ہو, وہ بھی انسان کے لیے عمل نامے میں اجر کے بڑھنے کا ذریعہ ہوتا ہے. اچھا, یہ جو انسان دنیا سے چلے گئے ہوتے ہیں, ان کے
اللہ اکبر، ان کے اعزاء اقارب کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ بسا اوقات انسان سوچتا ہے میں نے اپنی ماں کی خدمت نہیں کی تھی، میں چاہتی تو بہت خدمت کر سکتی، اگر میں چاہتا تو بہت خدمت کر سکتا تھا، کہیں مجھ سے غلطیاں بھی ہوئی والدہ کے حقوق میں اور ان کے ادب میں، احترام میں، اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ انی اذنبت ذنبا عظیما، بہت بڑا گناہ کر بیٹھا، قطع رحمی کا بہت بڑا کوئی گناہ ان سے ہو گیا ہوگا، یا رسول اللہ کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حل لک من ام، آپ کی والدہ ہیں، حیات ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ والدہ کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا حل لک من خالۃ، آپ کی خالہ حیات ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ خالہ حیات ہیں۔ آپ نے فرمایا فلیحسن الیہا، خالہ سے حسن سلوک کرو۔ محدثین نے لکھا ہے کہ خالہ سے حسن سلوک کی وجہ سے اللہ بڑے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو یہ جو ماں کے رشتہ دار ہیں، اب ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے اعزاء اقارب کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یاد رکھیے کہ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑی عمر کے لوگ، یہ گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، خاندانوں کو جوڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ولیمہ شادی یہ پہنچے ہوتے ہیں، کھانا نہیں کھانا ہوتا، بیمار ہوتے ہیں، شوگر کے مریض ہیں، کیا تکلیف ہے، انہوں نے کچھ نہیں کھانا ہوتا، یا یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں کسی یہاں بیماری فوراً پہنچ جاتے ہیں، خاندانوں کو جوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب ذمہ داری ان کی اولاد کی ہے کہ ذمہ داری نبھائیں، خاندانوں کو، بہنوں بھائیوں کو آپس میں جڑ کے چلنا ہے اور خاندان کو جوڑ کے چلانا ہے۔ یہ ہمارے والدہ کی دنیا سے جانے کے بعد یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے نا، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔